الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. یعنی اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں، تو اس کا واحد نسخہ اور واحد طریقہ یہ ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. سب سے پہلے تو یہ بات جانیے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یا محبت کا ہونا، یہ ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے جتنی کہ اپنے گھر والوں سے یا اپنی ذات سے یا اپنے اہل و عیال سے یا رشتہ داروں سے یا اور کسی دوست احباب سے محبت کرتا ہے، تو الیاذ باللہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ جو محبت کی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ ہم جو یہاں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں اس دنیا میں، کتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر وقت ہر آن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ہر سانس میں، ہر لمحے ہر آن بے شمار نعمتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ
انسان کا جو وجود ہے، انسان کا جو مرنا ہے وہ حیرت کی بات نہیں ہے، انسان کا زندہ رہنا حیرت کی بات ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد سے یہ بات سنی، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد العلوم سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مرنا حیرت کی بات نہیں ہے، انسان کا جینا حیرت کی بات ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں جو مشینری لگا رکھی ہے، وہ مشینری کوئی انسان بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں، ہر عضو، چاہے جو اعضاء رئیسہ ہیں، دل ہے، گردہ ہے، اور جتنے بھی اعضاء رئیسہ ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کے اندر ہمارا سانس آتا ہے اور جاتا ہے، اور دل جب پمپ کرتا ہے خون کو تو جسم کے ایک ایک حصے تک جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انسان کے دلوں میں انسان کے جسم میں اتنی رگیں ہیں کہ اگر ان کو پھیلایا جائے سیدھا سیدھا کر کے تو پوری دنیا کے 3 چکر لگا دیں، لیکن ہر لمحہ خون پمپ کرتا ہے اور پھینکتا ہے، نیا خون پھینکتا ہے، اور جو فلٹر کرتا ہے، اور فاسد مادہ، فاسد خون جو ہے وہ اس کو نکال دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ کسی بھی شکل میں، پیشاب کی شکل میں، پخانے کی شکل میں انسان کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے ہماری اپنی ذات ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن کریم میں فرمایا، کیا تم اپنی ذات کے اندر غور نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں کیسا بنایا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا ہے، بہترین تقویم میں بنایا ہے۔ تو در حقیقت آپ باقی تمام اشرف المخلوقات کے مقابلے میں تمام حیوانات، تمام جاندار، تمام جانور، سب کو دیکھ لیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، جو شعور عطا فرمایا، بدی کا اور اچھائی کا امتیاز عطا فرمایا، یہ سب چیزیں تو جانوروں میں نہیں ہیں۔ جانور کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شعور ہر انسان کو، ایک ضمیر ہر انسان کو عطا کیا ہے، جو اس کے اچھائی اور برائی کو بتا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسم ما حاک فی صدرک او ما فی قلبک، کہ گناہ وہ ہے جو تمہارا دل کہے، گناہ وہ ہے جو تمہارا دل بتا دے۔ استفتی نفسک استفتی قلبک، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے پوچھ لو، دل ہی گواہی دے دے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ یہ مادہ اگر صحیح ہو تو پورا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور اگر وہ عضو غلط کام کرے تو پورا جسم غلط ہو جاتا ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حدیث میں فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جو اگر صحیح کام کرے تو پورا جسم صحیح کام کرنے لگتا ہے، اور اگر وہ غلط کام کرے تو پورا جسم غلط کام کرنے لگتا ہے، اور وہ ہے دل۔ تو یہ دل جو ہے، اور
دل کے اندر ایک تو دل بحیثیت اس کے کہ وہ جسمانی عضو ہے، پھر اس دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روح کو وابستہ کر دیا ہے. روح انسان کو اچھائی کی طرف بتلاتی ہے، اور انسان کا نفس بھی اسی سے وابستہ ہے جو انسان کو برائی کے طرف آمادہ کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی لطیف چیز وابستہ کی ہے جو دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روح کو وابستہ کیا ہے، کہ جو انسان کے اندر نیکی کے جذبات کو آگاہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں متنبع کرتا ہے. میں نے ایک بزرگ سے سنا اور پڑھا بھی ایک کتابوں میں کہ در حقیقت جب انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی. اللہ تعالیٰ کی ذات تو مکمل نور ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مکمل نور ہے. تو اپنی طرف سے جو نور پھونکا وہ در حقیقت روح ہے، اور وہ ہمیں نیکی کی طرف آمادہ کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ مٹی سے بھی بنایا، اور مٹی کے اندر جلنے کی بھی خصوصیت ہے، مٹی کو آگ بھی لگ جاتی ہے. یعنی کہ مٹی کے ساتھ جو اعضاء ہوتے ہیں، جو اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ تھوڑی بہت نار کا بھی اس کے اندر ایلیمنٹ یا حصہ رکھا، جو در حقیقت انسان کا نفس ہے. تو انسان جو ہے در حقیقت انسان نور اور نار کا مرکب ہے. یعنی کہ مٹی سے تو بنایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر روح بھی ڈال دی گئی ہے اور نفس بھی ڈال دیا گیا ہے. نفس انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کریم فرمایا گیا کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. اور اب جب دونوں کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے، روح کا اور نفس کا، اگر روح غالب آ جاتی ہے اور انسان کے اندر روحانی طاقتیں غالب آتی ہیں اور انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، نفس کو پاک صاف کر لیتا ہے، تو وہی در حقیقت ایک نور بن جاتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اتنے انعامات فرمائے ہیں. ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان و زمین کو مسخر کر دیا، سورج کو، رات کو ہمارے لیے آرام کے لیے بنایا، دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، پھر دنیا کی تمام مخلوقات کو ہمارے تابع کر دیا کہ ہم اپنے عقل کی روح سے. اب دیکھیں ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، اس کو ایک انسان سدھا لیتا ہے اور اس کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے. اس سے کہیں زیادہ طاقتور انسان سے زیادہ. اگر چاہے تو وہ اس کو پوری گاڑی کو الٹ کے پھینک دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا انسان کے تابع کر دیا کہ وہ اس کو سدھار لیتا ہے. انسان کیا کیا کر لیتا ہے اپنے عقل کی دنیا میں. آج کل تو آپ دیکھیے دنیا میں کیا کیا چیزیں ایجاد کر ڈالی انسان نے. یہ سب کیا ہے؟ کیا جانوروں نے ایجاد کی کوئی چیز؟ انسان نے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک شعور عطا فرمایا، ایک عقل عطا فرمائی. پھر آپ دیکھیے کہ جو ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں، کوئی بھی ایک روٹی ہم لوگ کھاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں جب روٹی پہنچتی ہے تو یہ کتنے ذریعوں سے ہمارے پاس آتی ہے. پہلے جو کسان ہیں وہ بیج ڈالتے ہیں زمین میں، کھدائی کر کے بیج ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بونے کے بعد اس کے اندر پانی ڈالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹی سی کوپل کی شکل میں نکلتا ہے زمین سے. اس کے بعد پھر وہ ایک پودا بنتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، پودا بن جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کے بعد جب اس کے اندر پھل آتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ پکتا ہے. پکنے کے بعد جب وہ اس کی کٹائی ہوتی ہے تو ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک عمل ہے، وہ پورا کٹائی کی جاتی ہے، پھر اس کی صفائی کی جاتی ہے،
پھر اس میں سے دانوں کو الگ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیسا جاتا ہے، پیس کر منڈیوں میں پہنچایا جاتا ہے اور منڈیوں سے وہ مختلف دکانوں میں آتا ہے اور وہ پس کر آٹے کی شکل میں، اور پھر وہ آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے اور گھر کے اندر پھر اس سے روٹی پکتی ہے اور پھر ہم کھاتے ہیں۔ اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ ہم لوگ جو مزے سے آم کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، ہم وہ ساری کی ساری یہی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ہیں کہ کہاں پہ اگتی ہیں، کس ملک میں اگتی ہیں، کس طریقے سے یہاں پر آتی ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، آپ جنگل میں جائیں تو جانور تو اپنے وہیں سے جا کے اپنا توڑتے ہیں اور توڑ کے جو ہے بس جو بھی جانور جو کھانا ہوا وہ کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ہماری روزی کو، ہمارے رزق کو پہنچانے کا کس طریقے سے پورا سپلائی چین کا انتظام کر دیا، کس طریقے سے چیزیں ہمیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے جو چیز ہم کھاتے ہیں، ہم تو الغم شلغم ہر چیز کھا لیتے ہیں، ہم تو دیکھتے بھی نہیں کہ کیا چیز مفید ہے کیا مضر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جو معدہ نظام انہضام ہضم کرنے کا جو طریقہ جسم میں رکھا ہے، وہ اس میں سے جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں اس کو الگ کرتا ہے، جو فاسد چیزیں ہوتی ہیں اس کو پیشاب کی شکل میں یا پخانے کی شکل میں نکال دیتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پیشاب یا پخانہ بند ہو جائے، الیاذ باللہ، آپ تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، الیاذ باللہ، کس قدر تکلیف میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ہر عضو، ہماری بینائی، ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے جمالیات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ہم اپنے والدین کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی اگر ہم ایک ایک نعمت کو غور کرتے چلے جائیں، آسمان و زمین کی کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھیجی ہیں۔ اب ہمارے پاس مختلف موسم آتے ہیں، ہمارے لیے اگر ایک ہی موسم ہوتا تو تکلیف ہوتی، سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، برسات بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، سارے موسم آتے ہیں تاکہ ہم ہر موسم سے لطف اندوز ہوں۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ آپ قل سیروا فی الارض، زمین میں چکر لگاؤ، چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی خوبصورت جگہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ذلہم سے ایک بات سنی، واقعی وہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں، مشرق و مغرب ہو یا شمال و جنوب ہو، آپ کو بہترین بہترین مناظر نظر آئیں گے، صحرا بھی نظر آئیں گے، جنگل بھی نظر آئیں گے، پہاڑ بھی نظر آئیں گے، سمندر بھی نظر آئیں گے، جھیلیں بھی نظر آئیں گی، دریا بھی نظر آئیں گے، کیسے کیسے مناظر آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ لیکن آپ کو ایک چیز جو ہے وہ آپ کو تمام مناظر میں پوری دنیا میں وہ قدر مشترک نظر آتی ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو جو آرکیٹیکچری ہے اس کی، یا اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، اس کا کرنے والا ایک ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پہاڑ جو ہیں وہ بے شک اس کے اندر الگ الگ سائز کے ہوتے ہیں، لیکن پیٹرن ایک ہی ہے۔ جنگلات، درخت اسی طریقے سے نیچے سے اگتے ہیں اور اسی طریقے سے پھیلتے ہیں، سمندر، دریا، یعنی ان سب میں ایک ایسی چیز، کوئی قدر مشترک ہے جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ ان سب کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں
کہ اگر کوئی ایک جگہ ہو، مثال کے طور پر 1000 ایکڑ جگہ ہو، وہاں پر مختلف لوگ مختلف اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں. ایک آدمی ایک آرکیٹیکٹ کو رکھتا ہے، ایک آدمی دوسرے آرکیٹیکٹ کو رکھتا ہے، تیسرے آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتا ہے. ہر آدمی اپنے انداز سے گھر بنائے گا. آپ کو لگے گا یہ سب کے بنانے والے الگ الگ ہیں، لگتا نہیں لگتا، سیدھی سی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں، آپ جائیے گلشن اقبال میں، ڈیفینس میں، مختلف علاقوں میں جائیے، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا، لگے گا یار اس کا آرکیٹیکٹ تو بڑا زبردست تھا، اس کا تو ایسی ہے، یہ تو ایسا ہے. کیونکہ اتنا زیادہ تفاوت عظیم ہوتا ہے، کہ اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کو صاف پتہ چل جاتا ہے. دیکھنے والا ایک عام آدمی کہہ دے گا کہ اس کا آرکیٹیکٹ الگ ہے، اس کا آرکیٹیکٹ الگ ہے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی صناعی دیکھیے، پوری دنیا میں اگر صحرا ہوں گے تو ایک جیسے ہوں گے، جنگل ہوں گے تو ایک جیسے ہوں گے، دریا ہوں گے تو ایک جیسے ہوں گے، سمندر ہوں گے تو ایک جیسے ہوں گے، ان کے پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں ہمارے حساب سے اس کو مسخر کر کے ہمارے لیے بنا دیا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے سب سے زیادہ جو محبوب ترین شخصیت ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر اپنے دل میں جس کو ہمیں محبت کو پیدا کرنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب تک ہمارا تعلق، ہماری محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے تمام احبہ کرام اور تمام اقربا سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتے، ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتے، جب تک کہ تمہاری محبت اللہ اور رسول سے سب سے زیادہ نہ ہو جائے. جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو کسی دوسری چیز کی فکر نہیں ہوتی. بس دل دماغ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تڑپتا رہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ مجھے آپ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ مجھے آپ کی رضامندی چاہیے اور ہمیں آپ کی ناراضگی نہیں چاہیے. ہمیں آپ اپنی رضامندی اور جنت عطا فرما دیجئے اور اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، کیونکہ جب انسان یہ غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پر اتنے انعامات فرمائے، لیکن ہم جو ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے. جتنی عبادت کرنی چاہیے عبادت نہیں کر رہے. ہمیں تو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور ہر وقت ہمارا دل متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف، لیکن ہم تو وہ نہیں کر رہے. تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے کہ یا اللہ پروردگار، جتنی آپ کی محبت اور آپ کی شفقت ہے، آپ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے، اتنی ہم نہیں کر پا رہے، تو یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہماری مدد فرمائیے کہ ہم آپ کا ذکر کریں، شکر کریں اور بہترین عبادت کریں. تو یہ انسان اپنے آپ کی توجہ اس طرف لگا لے کہ آیا ہماری دل اللہ تعالیٰ کی طرف کس قدر متوجہ ہے، ہم کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یا یہ کہ ہم دنیاوی چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیں جو مسلمان ہوتا ہے نا،
مسلمان اگر تجارت بھی کرتا ہے، کسب معاش بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے. لیکن جو ایک مادہ پرست کافر ہوتا ہے، اس کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے. وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا کو اپنے لیے سب سے اہم ترین چیز سمجھتا ہے. اس کا صبح شام رات اس کا دل و دماغ دنیا میں پڑا ہوا ہے. لیکن جب مسلمان صحیح معنوں میں تاجر ہوگا، وہ اس کے نزدیک اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور جو کام بھی وہ کرے گا وہ اس طریقے سے کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں. اور پھر انسان جو ہے وہ یہاں تک کہ وہ روزی کمانا بھی اس کے لیے وہ عبادت بن جائے گی. تو یہاں پر جو ایک بات کہی گئی اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. تو در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پنہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بھیجی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا. آپ سوچئے ایک ایسا شخص جس نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا، مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، جس کو لکھنا نہیں آتا ہو، جسے پڑھنا نہیں آتا ہو، لیکن اس نے پوری دنیا کی زندگی کے ایسے ایسے اصول بتلا دیے، ایسے ایسے اصول بتلا دیے کہ جو آج بھی موجودہ سائنس کے اندر موجودہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کے اوپر غور کر کے اپنے ریگولیشن یا اپنے اصول وضع کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ چیز نہیں پا پاتے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتلا دی. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کریں تو ہم پاتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات عقائد کے بارے میں ہیں، عبادات کے بارے میں ہیں، معاملات کے بارے میں ہیں، معاشرت کے بارے میں ہیں، اخلاق کے بارے میں ہیں. یہ بنیادی 5 چیزیں ہیں جو اس پہ آپ کی تعلیمات پائی جاتی ہیں. تو اگر انسان مثال کے طور پہ اگر صرف معاملات کو ہی لے لے، اور جتنے کافر لوگ ہیں وہ طریقے اپنی تجارت کے اندر لاگو کر دیں جو معاملات کے اندر اور تجارت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہوئے ہیں، ان کی اکانومی اوپر آ جائے گی، ان کی پوری اکانومی اوپر آ جائے گی. اور جو ایک تفاوت ہے، ایک فرق ہے کہ چند مالدار لوگ بہت مالدار ہیں اور وہ سارے جو ماسز ہیں، سارے لوگ ہیں، ان کی دولت ایک طرف اور وہ 2-3 لوگ 3-4 لوگ ایک طرف. تو یہ جو تفاوت ہے جو کہ کیپٹلزم کا ایک حصہ ہے، یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا اگر صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات جو معاملات سے متعلق ہے وہی اختیار کر لی جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی چیزیں بتلا دی جو آج جس کو لوگ اپنا رہے ہیں. میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ جیسے یونائٹڈ نیشن میں، اقوام متحدہ کے اندر ایک چیز کہلاتی ہے SDGs، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. 18 گولز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 18 گول ہیں ہمارے پوری دنیا کے اندر، یہ 18 گول آپ نے اچیو کرنے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ سسٹینیبلٹی اور بقا اور غربت کو دور کرنا اور گرین اکانومی اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں 18 کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کئی زیادہ چیزیں
پہلے ہی بتا چکے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی تعلیمات میں حضور پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اگر تم ربا کو اختیار کرو گے تو فساد مچے گا زمین میں، اگر میسر یا سٹے بازی اور جوئے کو اختیار کرو گے تو فساد مچے گا. آج کل دیکھیں آپ یہ کرپٹو وغیرہ کے اندر جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں سٹہ بازی کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ سٹے بازی سے ایک غلط طریقے سے دولت کما لی اور حرص و حوث کے ذریعے سے، اور پھر اس کے اندر ایسے لوگوں سے تعلق ہو گیا جو کہ اسی قسم کے لوگ ہیں، تو پھر آپس میں اس کے ذریعے سے تباہ و بربادی آ رہی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو غرر کہتے ہیں اسلام میں، کہ ایسے انسرٹن قسم کی کاروبار کرنا جو بہت مبہم ہو، جس میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہو، ٹرانسپیرنسی نہ ہو، وہ سب چیزیں اسلام میں حرام قرار دی گئیں. اب یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتلا دی تھی، اور آج پروڈینشل ریگولیشن لوگ بنا رہے ہیں کہ دیکھیے ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ طریقہ آپ اپنائیے، پھر وہ بھی بدلتے رہتے ہیں. جیسے دوا ہوتی ہے نا، کہ کسی زمانے میں جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی ابھی آج کل پیناڈول آ گئی، کسی زمانے میں نوول جین کھایا کرتے تھے اس سے پہلے، تو اب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ پیناڈول کی جگہ یہ کھائیں. تو اس طرح دوائیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ لوگ اپنی ریسرچ کرتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن شریعت کے جو بنیادی احکام ہیں وہ محکم ہیں، وہ پہلے سے بتلا دیے گئے ہیں کہ وہ چیزیں چاہے اس زمانے میں ہوں یا اس زمانے میں ہوں، آپ نے ان کو پورا کرنا ہے. تو اگر آپ وہ پورا کریں گے تو کوئی بھی پورا کرے گا وہ فلاح پا جائے گا. ہمارے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جو دیکھتے ہو نا کہ مغرب اوپر جا رہا ہے اور مسلمان زوال کا شکار ہیں، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹ جانا ہے، تو پھر یہ باطل طاقتیں کیوں اوپر جا رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ در حقیقت جو حق والے لوگ تھے انہوں نے باطل کو اپنا لیا، اور جو باطل لوگ تھے انہوں نے بعض حق کو اپنا لیا. آپ دیکھیے تجارت و معاملات کے معاملے میں بعض چیزوں میں انہوں نے وہ چیزیں اپنا لی کہ جو ہمارے مسلمانوں کا شعار تھے، صداقت، امانت، دیانت. یہاں تک کہ ہم نے ایک چیز فقہ میں پڑھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خرید کر لے کر آئے، بعد میں آپ کو خیال آیا کہ میں نے غلط لے لی، واپس جاتے ہیں دکاندار کے پاس کہتے ہیں واپس لے لو، تو اس کو حدیث میں کہتے ہیں اقالہ. تو حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، فرمایا کہ جو آدمی اقالہ کرے گا یعنی قبول کر لے گا بیچنے والا کہ چلو کوئی بات نہیں واپس لے لو اور میں تو پیسے دے دیتا ہوں، واپس دے دو میں پیسے دے دیتا ہوں، تو جو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے روز کے گناہوں کا اقالہ فرما دے گا، گناہوں کی لغزشوں کو معاف فرما دے گا. اب آپ یہ دیکھیے ہمارے پاکستان میں کیا لکھا ہوتا ہے، ادھار اور واپسی بند ہے. آپ وہاں جائیے، وہاں پر آپ کوئی چیز خرید کے لے کر آئیے اور آپ کو پسند نہیں ہے، آپ جائیے رسید دکھائیے واپس پیسے لے لیجیے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام کا ایمان کا اور ہمارے معاملات کا حصہ تھی، جو شریعت میں بتائی گئی تھی، وہ انہوں نے اپنا لی تو وہ اوپر چلے گئے. ہم لوگ جو ہے خیانت میں، کرپشن میں، جھوٹ میں، دھوکے بازی میں، غلط طریقے سے حرام کمانے میں اتنے لگ گئے کہ ہم حالانکہ ہم ہیں مسلمان لیکن ہم نے طریقے کافروں والے اپنا لیے. تو جب مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا تو اس کو دنیا میں مل جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ بچائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق بات کرنا یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کے اوپر بات ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو بس ہم نے اپنی ایک دو تقریریں کی اور تقریر کر کے فارغ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو فارغ ہو گئے. یہ تو ہمیں اپنی ذات کے اندر ہر روز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور آپ کی احادیث کا مطالعہ ہمارے لیے لازمی ہے. دیکھیے میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، دیر ہو گئی، وہ یہ کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ 70 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے، اتنے سارے فرقے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم پھر کس فرقے پہ عمل کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اور ہم اس کے اوپر اگر عمل کریں گے تو سارے فرقے ایک طرف، اس کے اوپر عمل کر لیا تو نجات پا جائیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔